ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مقصد یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتیں، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، ویزکیہم، قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے تزکیہ نفس حاصل کیا جائے، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، والحکمہ، اللہ کے رسول کے فرامین کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور میں کہوں کہ جی وقت نہیں ہے، کاروبار میں نے کرنا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو حلال کھلانا بھی تو عبادت ہے نا، تو میں یہ سارے کر رہا ہوں، میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، حدیث سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے جناب، اپنی اولاد کو مدرسے بھیجنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں تو اپنے کاروبار سے فرصت ہی نہیں ملتا، فجر کی نماز کون پڑھے گا، میں آپ رات کو آتا بڑا لیٹ ہوں جناب، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات، کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا جی، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں یار ساری زندگی میں نے سب کچھ کیا، اتنا بھی تو ظالم نہیں بننا چاہیے، لہٰذا آج میں لائٹیں لگا کر سارا کچھ کر کے حضور کو خوش کر دیتا ہوں۔ مجھے بتا، یہ جو پورا سال اس مولوی نے، اس مولوی عبدالباسط نے حضور کی سنتوں پر چری پیری ہے، آج یہ لائٹیں لگانے سے کیا بری ہو جائے گا عدالت سے؟ یہ محب رسول بن جائے گا؟ یہ عاشق رسول بن جائے گا؟ اور اگر یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لائٹیں لینے کے لیے، جھنڈیاں لہرانے کے لیے، کیک اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزانہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور 5 نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھتا ہے، اور روز مرہ کی مسنون دعائیں بھی یاد کی ہوئے وہ بھی پڑھتا ہے، اور ہر کام کے سنت طریقے کے مطابق کرتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں یہ گھر کے اندر چھپ گیا ہے کہ اس کے پاس استری کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، تو کیا خیال ہے یہ محب رسول نہیں ہوگا؟ یہ عاشق رسول نہیں ہوگا؟ تو پھر میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، یہ درد دل، یہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، واللہ میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نیک لوگ ہیں، آپ اللہ کے ولی لوگ ہیں، آپ حضور کے محب ہیں، آپ حضور کے عاشق ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ محبت کی کا حق ادا کر رہے ہیں آپ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کے آنے کا مقصد یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے آج کے بعد۔ کن کن کے بچے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ جن کے نہیں پڑھ رہے وہ کون ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے ذرا، جن کے نہیں پڑھ رہے، وہ جن کے بچے یہاں نہیں آ رہے پڑھنے، وہ کون ہیں؟ پڑھ کے چلے گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی جن کے ابھی تک نہیں آئے وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ جو بچہ 7 سال سے کم عمر میں ہے، مولانا، جو بچے 7 سال سے کم عمر، 10 سال سے کم عمر میں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ گناہگار ہوتا ہے؟ ایک بچے کی عمر 10 سال سے کم ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کو گناہ ہوتا ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کو گناہ ملتا ہے؟ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ نہیں پتا، اسے گناہ ملتا ہے؟ اور جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، یا سفید ہونے سے پہلے پہلے اسے رخصت بھی کر لیا ہے، اور اس نے اپنی بچپن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے 10 سال سے کم عمر کے بچے کو مدرسے بھیجتا ہے، زبردستی بھیجتا ہے، خود مدرسے کا رخ نہیں کرتا کہ جی مجھے نہ شرم آ رہی ہے، اب وقت گزر گیا ہے، اب میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، بغیر قرآن پڑھے ہوئے، بغیر قرآن سمجھے ہوئے، بغیر احادیث کو سیکھے ہوئے جب یہ سنت کے خلاف زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا تو یہ گناہگار نہیں ہوگا؟ اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو پھر بچوں سے زیادہ بڑوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے مدرسے میں کسی 1 گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کا وقت نکال کر یہاں کورس رکھ کے باقاعدہ اس میں مولانا صاحب کو پابند کرے کہ مولانا آپ کیا پریشان ہو گئے ہیں، آپ کی دنیا کی ساری ضروریات ہم پر ہے، ہماری دینی ضرورت آپ پر ہے، ہمیں سمجھائے۔ یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کتاب کا سکھلانا، سکھائیں گے مولانا تو سیکھنے والے بھی تو کوئی ہونے چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، جو سکھائے گا اسے العلماء ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، اور جنہوں نے میرے آقا کے سامنے بیٹھ کر سیکھا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ لوگوں آؤ، اگر علماء حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، آپ صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ان علماء کے سامنے دوزانو ہو جائیے اور سیکھیے، پوچھئے، مولانا ہمیں بتائیے حضور کی زندگی کیسی گزری ہے، حضور کا واش روم جانے کا طریقہ کیسا تھا، حضور واش روم سے نکلتے تھے کیا طریقہ ہوتا تھا، دسترخوان پر بیٹھتے کیا طریقہ ہوتا تھا، دسترخوان سے اٹھتے کیا طریقہ ہوتا تھا، نہاتے کیا طریقہ تھا، وضو کرتے کیا طریقہ تھا، نماز کے لیے آتے کیا طریقہ ہوتا، بازار میں جاتے کیا طریقہ ہوتا تھا، معاشرت کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، رات کا سونا کیسا تھا، دن کا جاگنا کیسا تھا، راتوں کا سونا کیسا تھا، دنوں کا پھرنا کیسا تھا، اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اپنے اولاد کے ساتھ معاملات کیسے تھے، جلوت کیسی تھی، خلوت کیسی تھی، یہ بتاؤ، مولوی بتائے گا، پھر متحد ہوئیں گے، پھر متفق ہو جائیں گے، وگرنہ معاملات